یہ تو مریدان ہے، ان سب کا ایک ہے دیوتا، وہ ہے عمران خان۔ تو تم لوگوں پہ اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے کہ تمہارے وزیر اعظم کو بقول آپ کے منہ بھر کے گالی دی جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں پلیز ابھی نہیں نا، وہ جو نہیں رکتے۔ یہ بھی کہ خان ڈیل بھی نہیں کرے گا، خان جھکے گا بھی نہیں تو ہوتے کہ ہم خان گیا ہے گوہر صاحب، پھر اگر جھکنا نہیں ہے تو کس کا پیغام لے کر گئے؟ خود چلے گئے تو نکال دیں جماعت سے۔ دو نمبریاں چلتی ہیں یہاں پہ اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مذاکرات ہیں یا یہ صرف مذاق ہی ہے؟ آپ کو پتا ہے جس دن سب سے پہلے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو اس وقت بھی اگر آپ یاد کر لیں، شاید آپ کے پاس کلپ ہو، میں نے کہا یہ مذاکرات ہیں، مذاکرات، یہ آئی تھنک یہی ہیڈ لائن ہے آج کے پروگرام کی۔ تو یہ ایسے دکھاوے کی باتیں تھیں۔ حکومت کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ یہ اسٹیبلش کرے کہ جی وہ انگیج کیے ہوئے ہے اپوزیشن کی جماعت کو۔ دری اسنا تحریک انصاف جو ہے ڈو اور ڈائی کہہ کے اسلام آباد آئی تھی، تو 26 نومبر کو انہوں نے ان کو یہاں سے فرار پہ مجبور کر دیا، اور ظاہر ہے جب حکومتیں فرار کو مجبور کرتی ہیں تو وہ ریاستی جبر کا بھی بھرپور استعمال کرتی ہیں، اور وہ ہوا۔ تو ان کو بھی اب کوئی ایک فیس سیونگ چاہیے تھا کہ جی ہم جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے ہم تو اس کا حساب لے کے اس لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو دونوں کو اس طرح کا ایک بہانہ، ایک جواز چاہیے تھا مجھے اور آپ کو بے وقوف بنانے کا، دونوں سائڈز کو، حکومت کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی۔ بتائیے نا دونوں کو۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ جی دیکھیے ہم تو انگیج کر رہے ہیں سب سے بڑی جماعت کو۔ دوسری جو ہے وہ بیچاری اتنی تھک ہار چکی تھی، وہ اپنے وہ لوگ جو کہ ڈو اور ڈائی کے لیے بیچارے مار کھاتے ہوئے، ہر طرح کی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یہاں آئے تھے، ان کے ساتھ 26 نومبر کو جو ہوا، ان کے زخموں پہ اس جماعت کے پاس جو ہے وہ مرہم رکھنے کا وقت نہیں تھا۔ کیونکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو مریدان ہیں، ان سب کا جو ہے ان کا ایک ہے دیوتا، وہ ہے عمران خان۔ انہوں نے تو اس دیوتا کا جی رجھانا ہے نا، اس کے لیے اگر آپ مر آ جائیں تو آپ کے جنازے میں بھی شاید شرکت نہیں کریں گے۔ وہ تو کہیں گے حقیقی آزادی کے لیے شہید ہوئے۔ بہرحال نہیں، شہادت کو اکنالج تو کرو نا۔ کیا علی امین گنڈا پور نے یہاں سے بھاگ جانے کے بعد خود اپیل ہو کے کہا تھا نا سینکڑوں کارکن، تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا تھا علی امین گنڈا پور کا کہ ان سینکڑوں کارکنوں کے گھر گھر جا کے کہتا کہ ایک کارکن نمبر 1 میں یہاں آیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں کارکن نمبر 2، کارکن نمبر 3، کارکن نمبر 4، 2 نمبریاں چلتی ہیں یہاں پہ اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح حکومت کی کہ چلو یار ہمیں کیا جاتا ہے، اچھا دوسرے وہ ہو رہا ہے۔ اب اس حکومت کے بہت سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ کے گورنمنٹ کالج میں میاں محمد نواز شریف کے کلاس فیلو، شہباز شریف کے ساتھ جپیاں پپیاں والے اوئے توئے والے دوست خواجہ آصف صاحب، وہ فرماتے ہیں وہ پہلے دن سے اس پہ سوال اٹھا رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ مذاکرات ختم ہوئے تو انہوں نے بیان دیا، ارے صاحب یہ تو گناہ بے لذت تھا۔ یار گناہ بھی تھا اور اس میں لذت بھی نہیں تھی۔ تو خواجہ آصف صاحب آپ اتنے سینئر رہنما ہوتے ہوئے اس کو روک کیوں نہیں پائے؟ اور اتنے عرصے تک پھر یہ ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا بلڈ اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا کوئی اس کا نہ سر نہ پیر۔ سوال اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کیوں اس میں سے نکل آئی؟ اس میں بھی 2 ورژن ہیں۔ اب وہ بیرسٹر گوہر کو جو بھجوایا جاتا ہے پیغام، عمران خان بھی کھیل رہے ہیں اپنے ان مہروں کے ساتھ۔ تو بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو چونکہ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے پہ راضی نہیں ہو رہی، اس لیے اب ہم مذاکرات ختم یا ہولڈ پہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اصولی طور پر یہ تحریک انصاف کا موقف ہونا چاہیے تھا کہ جی اس بنیاد پر صحافی تو یہی کہتا نا جی ان دنوں جو چیئرمین ہیں اڈیالہ جیل سے مل کر آئے ہیں، ان کو جناب قائد بانی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مذاکرات ختم، اور اس کی وجہ یہ ہے، تو یہ وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، جوڈیشل کمیشن۔ لیکن جو خود اس کے بعد وہ ٹویٹ یا بیان جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں تحریک گوہر ایوب سے یہ کہلوایا کہ مذاکرات سے ہم نکل رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن خود جو بیان جاری کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ان کے وہ جو سنی اتحاد کونسل کے ان کے مدرسے پہ حملہ ہوا تھا، یہ ظلم اور جبر اور انسانی حقوق، تو مذاکرات کے دوران ایسے چھاپے
او بھائی پہلے فیصلہ تو کر لو, مجھے یہ تو بتاؤ کہ کہ آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں, دو الگ الگ نیریٹیوز, ایک ہی بندہ پبلک میں آ کے بات کر رہا ہے. نہیں, ایک جماعت میں بھی ایک بندہ تو نہیں کر رہا نا. ایک تو گوہر نے کی, ایک بات جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے عمران خان کہہ رہے ہیں. اور تو گوہر اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں, میں کیا سمجھوں. دوسری طرف کا بھی عالم دیکھو, یہ سارے مسخرے ہیں, ہماری قوم بد نصیبی ہے ہماری. دوسرا یہ ہے کہ وہ خواجہ آصف صاحب مذاکرات کا اختتام ہو جاتا ہے, وہ اعلان کرتے ہیں میری دانش میں گناہ بے لذت تھا. ہاں, اسی جماعت کے عرفان صدیقی صاحب ہیں جو نواز شریف صاحب کی تقریر لکھتے تھے, ان کے ساتھ اتنے زیادہ عرفان صاحب کی لائلٹی ہے, وفاداری ہے کہ انہیں سینیٹر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک اہم ترین رہنماؤں میں شامل ہوئے نا اس کے. اور حکومت نے جو مذاکراتی ٹیم بنا رکھی تھی تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے, اس کے یہ ترجمان بھی تھے. وہ جب گوہر خان کی طرف سے یہ جواب یہ بیان پڑھتے ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں, اور بیچارے ٹی وی پہ آ کے اور بہت ہی روحانی صورت بنا کے تو کہتے ہیں, روحان سی صورت, روحانی سوری, وہ چونکہ پی ٹی آئی کا ذکر آئے تو روحانیت سے آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے, تو بہت رونی صورت بنا کے تو وہ عرفان بھائی فرماتے ہیں کہ صاحب دیکھیے انہوں نے تو ہمارے وزیر اعظم کو منہ بھر کے گالی دی. وہ جو عمران خان نے لفظ استعمال کیا تھا آرڈرلی, یہ ٹی وی باقاعدہ آیا ہوا ہے, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. وہی جماعت جس کا ایک رہنما خواجہ آصف کے لیول کا وہ کہہ رہا ہے گناہ بے لذت, اسی کے پیرلل جناب پروفیسر عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ہم تو ان مذاکرات میں اتنے سنجیدہ تھے کہ ہمارے وزیر اعظم کو عمران خان نے منہ بھر کے گالی دی. ارے بھائی وہ گالی کیا تھی جی, انہوں نے انہیں اردلی پکارا تھا. اچھا مجھے تو وہ اردو کے پروفیسر بھی ہیں, میں تو بیچارہ ایسی یعنی جاہل سا آدمی ہوں, میں اردلی کے لفظ کا عمران خان کی جانب سے اردلی کے استعمال کو میں یہ کہوں گا کہ یار یہ انہوں نے بہت حقارت امیز الفاظ استعمال کیے وزیر اعظم کے لیے, یہ تو کوئی کیا بات ہو گئی. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں منہ بھر کے گالی دی. وہ یار تو تم لوگوں پہ اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے کہ تمہارے وزیر اعظم کو بقول آپ کے منہ بھر کے گالی دی جا رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں پلیز ابھی نہیں نا, وہ جو نہیں رکتے کہ پھر بھی گالی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے غیرت مند ہیں, مجھ سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کو سمجھوں آپ بہت غیرت مند آدمی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے وزیر اعظم کو منہ بھر کے گالی دی جا رہی ہے, اور پھر منتیں اور فریادیں کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات تو جاری رکھیں. وہ خدا کا واسطہ ہے. اور اگر آپ کو منہ بھر کے گالی آپ کے لیڈر کو پڑھنی اور اس کے باوجود آپ پاؤں پڑے جا رہے ہیں تو پڑھیں, جائیے جا کر انہیں رضامند کیجیے. میں کیوں آپ کے اوپر, میں اس بندے کے اوپر کیوں اس کو اپنا لیڈر مانوں, اس جماعت کو کہ جو خود کہتا ہے کہ جی مجھے منہ بھر کے گالی بھی دی جاتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں جی حضوریہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. ایڈے وڈے دور حاضر کے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار آ گئے کہ تمہیں ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کرو, تم کرتے رہو گال آگے. کوئی عزت ہوتی ہے نہیں گئی خواجہ آصف صاحب کو, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی ایسے اور خود کہہ رہے ہو منہ بھر کے گالی, تو پھر کیوں مذاکرات کرنا چاہ رہے ہو؟ بات سیدھی سادی سی ہے. عمران خان شروع سے کہتے تھے کہ یہ اردلی کے پاس طاقت نہیں ہے, ہم نے تو بات طاقتوروں سے کرنی ہے, اور گوہر خان کی پشاور میں طاقتور سے ملاقات ہو گئی. اس پر بھی ڈینائی کر دیا کہ سیاست پر تو کوئی بات نہیں کی. کس نے ڈینائی کیا؟ آئی ایس پی آر سر وہ نہیں, کس کی طرف سے آیا؟ بیرسٹر گوہر کی طرف سے, کہ سیاست پر تو آرمی چیف نے بات کرنے سے انکار کر دیا, آئی ایس پی آر نے تو کچھ نہیں کہا. بی بی فوج کا ترجمان صرف ایک ہے, آئی ایس پی آر. وہ کہے گا تو ہی وہ بات صحیح ہوگی. انہوں نے تو کوئی ایسی کوئی بات کی نہیں کی. اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے, بتایا ہے کہ یہ دورانیہ ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہماری ساتھی ہیں ثنا مرزا, ان کے پروگرام میں تحریک انصاف کے رؤف حسن صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جی وہ ملاقات تو 2 گھنٹے رہی ہے. اب 2 گھنٹے میں امن و امان, یہ رؤف یہ جو ہے یہ گوہر خان صاحب, یہ تو کبھی نہ خیبر پختونخوا میں کوئی آئی جی رہے ہیں, نہ ایس پی رہے ہیں, نہ گورنر رہے ہیں,
نہ کبھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے ان سے 2 گھنٹے آرمی چیف جو ہیں یہ پوچھتے رہے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے خیال میں، آپ کی دانش میں، آپ کے ویژن کے مطابق، آپ کے تجربے کے مطابق امن و امان کیسے بحال کیا جا یا سکتا ہے؟ KPK کا موسم کیسا ہے، یہاں کا کھانا کیسا لگا آپ کو، کوئی بھی بات 2 گھنٹے تک بیٹھ کے. تو مقصد یہ کہ اب یہ بھی کنفیوژن ہے. مسئلہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ بہرحال بیرسٹر گوہر خان کی روتے پیٹتے اور پھر یہ کہتے ہیں انہیں سول بالادستی بھی چاہیے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے عاصم منیر کے خلاف ویسے مقدمات چلانے ہیں جیسے وہ نورمبرگ کے چلے تھے. یار فیصلہ کر لو. وہ بھی میں وہی کہتا ہوں یہ مسخرے ہیں یار، پہلے فیصلہ کرو. وہ کہتے ہیں منہ بھر کے گالی دی اور انہی کا ایک وزیر کہہ رہا ہے گناہ بے عزت. ادھر کہتے ہیں کہ جی طاقتور سے بات ہونی ہے، طاقتور سے بات بھی ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے پشاور میں. ادھر کہتے ہیں ٹرائل کرنا ہے. امریکہ میں جو یہ بھی بیٹھے کہ خان ڈیل بھی نہیں کرے گا، خان جھکے گا بھی نہیں. لیکن نہیں تو ہوتے کہ ام خان گیا ہے گوہر صاحب، پھر اگر جھکنا نہیں ہے تو کس کا پیغام لے کر گئے؟ خود چلے گئے تو نکال دیں جماعت سے کہ تم کیوں ملے ہو اس سے، میں نے تو جھکنا نہیں تھا. میں تو ڈیل نہیں تم کرتی. کس حیثیت میں گئے؟ تم سے کس نے کہا تھا؟ بھائی جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ اس کو شیر وہ یعنی مربت کو کہا کہ نہیں یہ میرا وکیل نہیں ہے، اس کو نہ آنے دیں. تو اس طرح ایک آرڈر آتا کہ جی سنس ہی ہیز میٹ دی جنرل ہو آئی کال یحییٰ خان. اس کا تو سر اسٹینڈ لے لیا شیر افضل مربت کی بات پہ. اس بات پر اس تو پہ لیتے ظاہر ہے کہ ان سے پوچھ کے ملے ہیں اور منت ترجم کے بعد ملے ہیں. کہ ملنے تو ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا جب ہم پیا سے مل لیے تو ان سے کیوں ملے جو منہ بھر کے گالیوں کے باوجود بھی جو کہہ رہے کہ ہاں جن کو کوئی غیرت نہیں کہ ہم آتی. پھر بھی ہمارا دل تو بہت اس میں بڑا ہے. شیکسپیئر کا وہ ایک لفظ ہے وہ چیختے ہو گئی بس بات کو ختم کرو کہ پوچھنا مسلم لیگ نون سے یہ پڑتا ہے ویئر از دائی بلش، تمہارے چہرے پر سرخی کیوں نہیں آ رہی شرم کی. بس اس کے علاوہ کیا کہیں. سر شیکسپیئر نے کہا تھا کہ کامیڈی آف ایررز ہوتی ہے سوسائٹی. آئی تھنک یہ ہے ہی مسئلے ہیں، یہ مخولیاں ہیں، یہ ہمارے ملک پہ جو اس وقت کلاؤن بیٹھے ہوئے ہیں یہ جوکروں کی حکومت ہے، بلکہ جوکروں کی سیاست ہو رہی ہے. جوکروں کی سیاست ہے اور جوکروں کی حکومت ہے.